تو یہ جو ایک تاریخی میں نے ایک پس منظر آپ کو بیان کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کیسے بننا ہے اور کس طریقے سے بننا ہے اور اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، تو ہماری جو اگلی گفتگو ہونی ہے، دوسرا جو مرحلہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے، جس میں میں اپنے آج کے جو ہمارے ساتھی مہمان ہیں میجر ریٹائرڈ محمد کاشف اسلام صاحب، اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا جو میرا سوال ہے کہ ہمیں ڈیلاگ کرنے میں کیا مسائل ہیں، کس قسم کے مسئلے ہمارے ہو سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ تھینک یو افراز، آپ کو شکریہ کہ آپ نے یو ہیو گیون می اے چانس اگین۔ اصل میں میں نے آپ سے ریکویسٹ جو کی تھی کہ چونکہ میں اب آرمی سے ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور آئی ایم ڈوئنگ مائی اون بزنس، تو جو بھی میں بولوں گا وہ میرے ذاتی خیالات یا تجزیے پہ ہوگا۔ آئی فیلٹ اے تھنک کہ ہمارے معاشرے میں جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ چونکہ میں بزنس کمیونٹی سے اب تعلق رکھتا ہوں، تو ایک پلس ہے کہ جو لوگوں کو پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اس وقت، اور ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم کہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں۔ اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ کم از کم میں تو اپنی اخلاقی ذمہ داری ادا کروں، اور میں فرداً ہر آدمی کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، میرے پاس کچھ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے اس کے اوپر، اور ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں۔ بہرحال جو آپ نے سوال پوچھا، تھوڑا سا میں آپ کے پیچھے لے کے جاؤں گا کہ ہم لوگ ہمیشہ سے مشکل حالات کا شکار رہے ہیں۔ ہم نے پریسیڈنٹ امینڈمنٹ والے حالات بھی گزرے، پھر جب ہم نے ایٹامک بلاسٹ کیا تو ہم اس وقت بھی ہم پہ سینکشنز لگیں، ہم ان حالات سے بھی گزرے۔ پھر اس کے بعد ایک فیٹف سے ایک لمبے عرصے سے ہم فیٹف سے نبرد آزما ہیں۔ اگر ہم آج اور نہیں کھڑے ہوتے، اور اگر ہم آج جو جتنا ہم پریشر ہے اس کو ہم بیئر کر لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہوں گے۔ اب برے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پی ڈی ایم کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ آپ کی آرمی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اخوان المسلمین محمد مرسی کا نام لیا۔ مڈل ایسٹ میں 3-4 آرمی بہت سٹرونگ تھیں، عراق کو تباہ کیا، مصر کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، عرب سپرنگ کے نام کے اوپر۔ اس کے بعد کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹرکی میں ایک ریوولٹ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے عام عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا، لیکن ٹرکی کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ وہ اتنے بڑے جھٹکے کو برداشت کر گیا۔ آج وہی کچھ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ عام عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سینس کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے، لیکن ہماری عام عوام کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل ایک بڑے اچھے نعرے کے ساتھ ووٹ کو عزت دو، کچھ مہنگائی کے نعرے، کچھ فلاں نعرے، لیکن وہ ایک کور اپ ہے۔ بیسیکلی آپ کی فوج کو ٹارگٹ کر کے آپ کو ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اس کا سیکنڈ ایسپیکٹ ہے۔ اور اگر آج خدا نخواستہ آپ کی فوج ویک ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا ملک جس کی بہت ویک اکانومی ہے، جو اس وقت تھریٹ ہو رہا ہے، آپ کی مشرقی اور مغربی سرحد دونوں انسیکیور ہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا ملک ایک اکھاڑا ہے۔ کس کا اکھاڑا ہے؟ را کا اکھاڑا ہے، سی آئی اے کا اکھاڑا ہے، موساد کا اکھاڑا ہے، اور این ڈی ایس کا۔ یہ 4 خطرناک انٹیلیجنس تنظیموں کا جو نیکسس ہے وہ آپ کے خلاف اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آپ کے حالات کہاں جا رہے ہیں، ایکچوئل سچویشن کو آپ کے پاس آنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا جو 4تھ ایسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، مختلف مافیاز کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں وہ بحران جو کبھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے، ایک ایگریکلچر کنٹری جس میں گندم کو غائب کر دیا گیا، یا جان بوجھ کے گندم کے ایشوز کو مختلف پروونشل گورنمنٹ نے ڈیلے کیا بائی ڈیزائن، تاکہ کیا ہو، آپ کے فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لگا دیا جائے اس کے اوپر۔ چینی جو کہ کبھی بھی آپ کو یہاں پہ بحران نہیں ہونا تھا، لیکن اس کا اتنا بڑا بلو اپ کر دیا گیا۔ پھر آج سب سے بڑا آپ کی سبزیاں دیکھ لیجئے کہ آپ کی سبزیوں میں موسٹ فیوریٹ سبزی جو آلو ہے، ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس قسم کی چیزیں مافیاز کو ایکٹیو کر کے عام آدمی کو یہ انسیکیورٹی دی جائے گی کہ آپ کے لوگ یا آپ کی گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، جو ایک عام نعرہ بن چکا ہے۔ اور آپ کسی سے بھی بات کریں، آپ انٹیلیجنشیا سے بات کریں، عام پبلک سے بات کریں، یا کسی سے بھی بات کریں، وہ یہی بولے گا انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، ویئر ایز گورنمنٹ از ڈوئنگ بیسٹ۔
لیکن اچھی چیزوں کو سامنے نہیں لانے دیا جا رہا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جنرل مشرف ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا. یہ ایسے نہیں تھا, یہ پروپیگنڈا ہے. وہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا جس کے اوپر کچھ چیزیں منوائی گئی تھیں ان کے ساتھ, اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس کے مطابق وہی ڈیسیژن ہو سکتا تھا. ادروائز آپ ایک بہت بڑی موومنٹ دیکھتے اور اس وقت کے حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتے تھے جو آج دیکھ رہے ہیں. بہرحال میری ہمیشہ سے گزارش رہی ہے کہ بیڈ اسپیکٹ یہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مہنگائی, عام پبلک کو انسیکیورٹی, گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کو, اس قسم کی ایشوز کو لے کے آیا جائے گا جس کے اوپر آپ کو بلیک میل کیا جائے گا. اور پھر فیٹف جیسی بہت سی اور بھی آپ کے اوپر سینکشنز لگوا دی جائیں گی جہاں پہ آپ ایون دنیا کے اندر ٹریڈ نہیں کر سکیں گے. تو اس قسم کی چیزیں بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ از ڈوئنگ فائن, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے. میرا سوال کا جواب وہیں رہ گیا کہ ہمیں ان کے علاوہ, یہ تو ایک تھریٹس ہے نا, کہ ہمیں ان جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اسرائیل کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. میرا ایک سوال تھا نا کہ وہ میں یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. پہلے تو وہ تھریٹس سارے ہم نے ایویلیویٹ کیے کہ جو پاسبلی ہو سکتے ہیں اور جن کو ہم نے مختلف ٹائم میں اس کو ہم نے فیس بھی کیا. لیکن یہ ڈائلاگز ایک ایسی چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. صلح حدیبیہ کا بہت بڑا نام لیا جاتا ہے, اور صلح حدیبیہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو وہ ایک اتنا ڈسکریج تھا کہ عام مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند پایا صحابی اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے, اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور بہت سے صدقات دیے, اللہ سے معافی مانگتے رہے. دیکھیں جی, جہاں تک ڈائلاگ یا نیگوسیشن کا تعلق ہے وہ کبھی بھی بریک نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے ورسٹ اینیمی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بڑی ڈسکشن ہے کہ کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے یا انلیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے. لیکن اب تو لیجیٹیمیٹ ہے, پوری دنیا اس کو مان چکی ہے, اور دے ڈیسپریٹلی وانٹ کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے. لیکن آپ اوپنلی, ہمارے پرائم منسٹر نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بات کریں, اسپیل آؤٹ کریں. اور ہمارے جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ 1967 کی جو فلسطین کی جو اس وقت بارڈرز تھے اس کے مطابق آپ اس کے اوپر بات چیت کریں. عربز کی طرح نہیں کہ پہلے انہوں نے آج سے نہیں کئی سالوں سے ان کے بیک ڈور تعلقات تھے, اور آپ اتنی جلدی سے وہ چینجز سارے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں نیگوسیشن کسی لیول پہ ضرور ہونی چاہیے, وہ ہم ان کو انگیج کریں اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں, اور ہم کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں. ہر آدمی اپنی جگہ پہ ذمہ داری اٹھائے, ہماری میڈیا ذمہ داری اٹھائے, ہماری انٹیلیجنشیا ذمہ داری اٹھائے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری گورنمنٹ, یہ سب ذمہ داری اٹھا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ جو وہ شرارتی سیاستدان یا جو بھی ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس چیز کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں. دس از مائی ٹیک. آئی ڈونٹ نو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک اور بھی بڑا ایک حقیقت ہے جسے کہنا چاہیے کہ چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ پاکستان یا کچھ دنیا کے اور ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا اقوام متحدہ اسے اپنے چارٹر سے اپنے نکال دے گا, ممبرشپ سے نہیں نکالے گا. آپ کا جو سٹینس ہے, آپ جو سٹینڈ لے رہے ہو پاکستان, وہ یہ لے رہا ہے کہ جی آپ فلسطین کو تسلیم کرو, اس کا حقوق دو, اس کا حق اس کو دے دو, تو ہم آپ کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے, بڑا کلیئر ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سٹانس لیا تھا وہ آج بھی وہی گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس ہے, اور بڑا کلیئرلی اس کو اسپیل آؤٹ کیا گیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کانسپریسی تھیوریز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ دس از کالڈ ہائبرڈ وارفیئر. جی عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ایکچولی ہو کیا رہا ہے. پروٹوکولز میں بڑے مشہور ہیں جس کے بارے میں کہا جائے, یہودی جو جیوز کے پروٹوکولز ہیں, کہ ان کی سازشیں پیاز کی طرح ہوں گی. جی جب آپ پیاز کاٹتے ہیں تو اگلی تہہ جو ہوتی ہے وہ بھی پیاز ہوتی ہے, اس کو کاٹ کے پھر پیاز ہوتی ہے, پھر پیاز ہوتی ہے. آپ کو ان کے ایکچوئل ایمز کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچوئل ایم کیا ہے, وہاں پہ آپ کنفیوز کر جاتے ہیں. دس از کالڈ ہائبرڈ وارفیئر. جی ہمارے عام آدمی کو سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, ہمیں سمجھانا ہے اس کو. ایک میں بڑی مزے کی آپ کو بات کر دوں. جی ہمارے ملک نے, میں اکثر بات کرتا ہوں, مشکل ٹائم نہیں دیکھا. آپ روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں جی, اور برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں. آپ اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں.
ہمارے ہاں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے کوئی حالات ہوں، ہم تو بہت اچھے ہیں جی، لیکن بات وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی توقعات یا اپنے سٹیٹس کو بہت اونچا کر لیا. ہم آج بھی اگر گزارا کرنا چاہیں اور آج بھی ہم اس ملک کو اگر آج یہ قوم متفق ہو جائے اور یونائٹڈ ہو جائے تو اس جیسی نیشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جی. اور یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. نہیں، اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر لوگ ہیں، ایک عوام ہے، ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک آپ کی سیاسی قوتیں ہیں مختلف، تو وہ سارے مل کے کیا کبھی آپ کے یہ تجزیے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے کہ یا وہ اس پہ بھی سیاست کریں گے؟ بالکل سیاست کریں گے جی. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں اس وقت پی ٹی آئی ہے اور اپنے اپنے وقت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ جی وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو انگیج کریں. اور لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کو بھی ان پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے. ایک نیشنل ڈائلاگ اس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ نیشنل ڈائلاگ کسی اور چیز پہ مت کیجیے، لیکن آپ اس چیز پہ کریے. یہ اتنا بڑا خطرہ آپ پہ منڈلا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مدر آف آل بامبس، تو یہ جو خطرہ ہے یہ مدر آف آل خطرناک چیزوں کی یہ ماں ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہونے جا رہی اور آگے آنے والا وقت بہت مشکل ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی ایک مثال دی پیاز والی، تو ایسے ملک کی جو سوچ ہے وہ اس طرح کا کردار رکھتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے جو آپ نے مثال دی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر کے پازیٹیولی اس کو تسلیم کر کے بہت سارے معاملات میں اس کو ان کر کے اپنے اندر ایک ملک کی حیثیت دے دیتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا پھر اس کے بعد یہ فرشتہ ہو جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل جی. ڈائلاگز ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو ایکسیس دے رہے ہیں. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے جی. ایک ایسے قوم جس نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا، آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے؟ وہ مکار اور عیار ہیں. آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ ان کو ایکچولی گیج کر لیں وہ لوگ کیا ہیں، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بات کریں. آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عقل، ذہانت اور فطانت، اور سب سے بڑی بات ہے کوڈ آف لائف آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس گائیڈنس موجود ہے، آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی بک آپ کے سامنے. فیصلے کیجئے، ایمان مضبوط کیجئے، کچھ نہیں ہوگا. ہم ان کے پاس ڈائلاگ میں کیا چیز لے کے جائیں کہ ٹیکنالوجی، ہائی ٹیکنالوجی ان کا کوئی ایڈوانٹیج ہے؟ ہمیں بھارت میں وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، اس کو وہ نہیں کہ پاور اپ نہیں کرے گا، یہ ایک ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا. ہمارے لوگ وہاں پہ کہ ہائر ایجوکیشن وہاں پر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں مفت میں اسکالرشپ لیں گے، یا ہمارا جو اندر ایک 5th جنریشن وار ہے یہ ختم ہو جائے گی، یا ہمارے سیاسی لوگ جو آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے. تو ہمارے ڈائلاگز کی پازیٹیو ڈائلاگ سوچا جائے ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ، تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کیا فائدہ لیں گے، ہمیں امن مل جائے گا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ سب دنیاوی فائدے ہیں جی. یہ وہ فائدے ہیں جو ہم آج ہمیں جن پرابلمز میں ہم ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے. آپ سب سے پہلے اپنا ایجنڈا، جو میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ اسٹیٹ نے کرنا ہے، ریاست نے کرنا ہے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس تجربہ ہے. وہ ایک نقطہ یا ایجنڈا بنائیں جی، اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے. جب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں، ریلیجس پارٹیز کو انگیج کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں، انٹیلیجنشیا کو کریں، آپ کے جو سیگمنٹس آف لائف ہیں ان کو انگیج کر کے آپ بات کریں ان کے ساتھ. نہیں سب ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ کیا اس طرح کا ایجنڈا بنے گا؟ ہمارا ڈائلاگ بیس کیا ہوگی؟ یہی ہوگی جو سمپل جی. ہمارے ڈائلاگ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی آپ ان کو جسٹ ان کا جو حق بنتا ہے فلسطینیوں کا، اور جو اس وقت بارڈرز تھے اس کو ریسٹور کرے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اور اس پہ بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا. دیکھیں گورنمنٹ نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو پوائنٹ ہے، بن گوریان اگر آپ کو یاد ہو، فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اس نے کہا تھا جی وی آر ناٹ افریڈ آف عربس، وی آر افریڈ آف پاکستان. اس کی آپ دیکھیں کہ کیسے اس نے جج کیا. 47 میں ہم بنتے ہیں، 48 میں اسرائیل بنتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت، لیکن اس نے اس وقت بولا تھا کہ وی آر افریڈ آف پاکستان. عرب سے زیادہ تو ہم ان سے خطرہ. کچھ بات ہے نا، کچھ بات. اور تاریخ نے ثابت بھی کیا، عرب جنگ ہارے. دیکھ لیں ہماری نہ ان کے ساتھ سرحد ملتی ہے، نہ ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے. اگر آج ہم مان بھی جائیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. لیکن آج ہم کھڑے ہیں اپنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایون اب فلسطین، عام فلسطینی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن فلسطینی گورنمنٹ، محمود عباس، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ہے.
اچھا، اور ہم اس بات کو جانتے ہوئے بھی ہم ایک عام فلسطینی کے حق کی بات کر رہے ہیں. کتنے دیکھیں اس ملک کی آپ دیکھیں کہ کس قدر مشکل حالات میں ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک عام فلسطینی اور ہم حق کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں، حق اور سچ بات کے اندر تکالیف آتی ہیں. اٹس ناٹ اے روزی بیٹ، جسٹ اٹس ناٹ اے واک. تکالیف آئیں گی، برداشت کریں گے، قوم کو تیار کریں آپ. تو محمود عباس جو تھا اس نے بھی جب امن معاہدے تو اسرائیل کے ساتھ کیے ہیں نا، اس نے کچھ چیزوں پہ سیکریفائز اس نے بھی کیا ہے. دیکھیں میں آپ سے پہلے بول چکا ہوں، ہیز اے پپٹ. اب وہ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کے اوپر الگ وی لاگ ہم کریں گے. اور آج اسرائیل جو کوشش کر رہا ہے محمود عباس کی جگہ پہ کوئی اور ایکسیپٹیبل ٹو دیئر اسٹیبلشمنٹ یا ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کو وہ بندہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک الگ سی ڈسکشن ہوگی. لیکن یہ بات جو لوگ جانتے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ رجسٹر کر لیں، آنے والے وقت اس بات کو ثابت کرے گا. اگر یہ ہمارا موجودہ وزیر اعظم ایک قومی اس کے دھارے میں سب کو لے کر اور چلا جاتا ہے ڈائلاگ کرنے، تو اس کا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے، بھارت کو نقصان ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، پتہ نہیں میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے کہ نہیں. عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ سب کو انگیج کر سکتے ہیں. وہ انٹرنیشنلی اور لوکلی دونوں طرح پہ انگیج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ان کو دھیما ہونا پڑے گا. نیشنل ڈائلاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیشنل ڈائلاگ صرف NRO کی حد تک نہیں ہے. نیشنل ڈائلاگ کی اس وقت جتنی ضرورت ہے اتنی کبھی بھی ضرورت نہیں رہی ہے. آپ اس موضوع پہ بات کیجئے، یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، قوم کو تیار کیجئے. اور اس کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی انٹیلیجنشیا کو اخلاق کی ذمہ داری لیتے ہوئے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایکچوئل ایشو کیا ہے. جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں اور باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس بات کو سمجھیں. اور بڑا اچھا آپ نے ایک گریٹر اسرائیل اور اس کا کانسیپٹ دیا، وہ لوگوں کو یہ ولاگ دیکھنا چاہیے اس سلسلے میں. جی، تو ہم آج گریٹر اسرائیل کے پس منظر میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. میرے ساتھ تجزیہ کار جناب میجر ریٹائرڈ محمد کاشف اسلام صاحب موجود تھے. انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیے. جیسے اچھا ایک اور بھی ہمارے لیے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان کے جتنے بھی خارجی اور داخلی مسائل ہیں ان کا حل بھی ہمیں ہی سوچنا ہے. مسائل آئیں گے، جب آپ کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے سجن نہیں ہیں، وہ آپ کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. ہمارا یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو قوتیں موجود ہیں، خاص کر سیاسی قوتیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت رہے اور سیاسی طاقت ہی ہمارا پورا ملک جو ہے نا اس کی بیس کے اوپر معاشی طور پہ مضبوط ہو، تو ہمیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ اسرائیل یہ نہیں کہ ہمارے دماغ میں ڈالا گیا کہ اسرائیل اسرائیل اسرائیل. آج آپ اس کو ایک ملک کے طور پہ اگر لیں گے، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس کو بات تو کرنے دیں نا. آپ اس سے اپنے وہ رکھیں تو شرائط تو رکھیں. کیا پتہ، جیسے میجر ریٹائرڈ کاشف اسلام صاحب نے بتایا کہ آپ اپنی چیز تو لے کر جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے اسرائیل کو فائدہ نہ ہو، فلسطین کو ہو جائے. ان کی ایک عوام کی بات آپ کرتے ہو. آپ محمود عباس کے کوئی نمائندے نہیں بنتے. آپ نے جب بھی فلسطینیوں کی بات کی ہے ایک عام فلسطینی کی بات کی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے آج آپ تک کچھ شعور دینے کی بات کی. تو میرے پاکستان کی جو لوگ ہیں یہ ایک منتشر ہجوم کی شکل میں موجود ہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہجوم نہیں، قوم بنے. جب آپ قوم بنو گے تو تمام لوگ جو دنیا میں قومیں کہلاتے ہیں، جرمنی قوم ہے، برطانیہ کی قوم ہے، امریکن قوم ہے، تو یہ جب کرتے ہیں تو یہ ان کی وسعت نظر کافی ہوتی ہے. یہ تمام یہ آج کے دشمن کل ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں 20 سال کا اپنا ٹھپا لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہر کام میں 20 سال پیچھے ہیں. ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم 20 سال 30 سال پیچھے ہیں. ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جا سکتے، 20-30 سال پیچھے ہیں. ہم اخلاقی طور پہ 20-30 سال پیچھے ہیں. جی ہم ہر چیز میں دیکھ لیں، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، انوائرمنٹ کا مسئلہ ہو، پاکستان کا داخلی مسئلہ ہو، کوئی خارجی مسئلہ ہو، ہمارے لوگ عام طور پہ یہ لائن ضرور بولتے ہیں کہ ہم جی ان لوگوں سے بہت پیچھے ہیں. تو میں ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں. صرف اپنے دماغ کو یہ الرٹ کر دیں کہ ہم قوم ہیں، ہمارے اندر اخلاق کی پستیاں ختم ہو جائیں. ہم ذخیرہ اندازی یہاں پہ جو ہو رہی ہے، آٹا غائب چینی، یہ پاکستانی کر رہے ہیں، یہیں کا مافیا ہے، یہی لوگ ہیں. ان لوگوں کو جب احساس ہو گیا، یہی قوم جب بن گئی، تو یہاں پہ اسرائیل کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ قوم ہے، ان کی مانو.
تو ہماری وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں کو حقوق دے گا اور انشاءاللہ ہم لیں گے. ہمیں اس گریٹر اسرائیل سے بھی کوئی خدشہ نہیں ہے. ہم غزوہ ہند کا جب ہوگا ہم اس کے بھی انشاءاللہ فاتح ہیں, ہمیں وہ بھی پیشین گوئی ملی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک قلعہ ہے تو یہ بن کے دکھائے گا. اور یہ عرب جو ہیں یہ اپنے منہ کی کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے جب, تو بنی اسرائیل ان کو اجمی کہتے تھے تو اللہ نے ان کو عزت دی عربوں کو. آج ان عربوں کے ہوتے ہوئے ہمیں عزت ملے گی, انشاءاللہ ہم سٹینڈ کریں گے. لیکن ہم اگر ایک ہوئے, متحد ہوئے, قوم بن گئے تو انشاءاللہ اسرائیل کیا, امریکہ کیا, برطانیہ کیا, کوئی دنیا کی طاقت نہ ہمیں توڑ سکتی ہے نہ ہمارے اسلام کے قلعے کو توڑ سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.